أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 92 نمبر سورۃ اللیل. اس سورت میں 21 آیات ہیں جس میں سے ابتدائی 13 آیات تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج کے درس میں ان 13 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا اور بقیہ آیات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اتوار کے درس میں اس کا بیان ہوگا. سورۃ اللیل. لیل کے معنی عربی زبان میں رات کے آتے ہیں. اس کے بالمقابل ہے نہار. نہار کے معنی ہیں دن کے. لیل و نہار یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. میں اس لیے اس کا موازنہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن حکیم کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. قرآن حکیم یہ ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. تو ایک ایسی کتاب جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتاریں وہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی فکر اور اہتمام کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں ایک سچی تڑپ اور لگن کی ضرورت ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں کو روشن کر دے گا، ہماری زندگی کو کامیابیوں کی شاہراہ اور راہوں پہ لا کے کھڑا کرے گا، ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں اور الجھنوں سے نکالے گا. تو واللیل، لیل کے معنی رات کے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لیل و نہار. لیل و نہار، رات اور دن. تو اس سورت کا نام اللیل کیوں ہے کہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے رات کی. واللیل رات کی قسم پہلی، والنہار دن کی قسم، وما خلق الذکر والانثى اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. جیسے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اور اللہ رب العالمین کی قسم کھائی ہے. والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو 3 قسمیں ہیں اور پہلی قسم رات کی، اور رات اندھیرا، تاریکی. یہ سورت کا نام اور اس کی وجہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. 21 آیات اس سورت میں ہیں اور قسمیں کھا کے ہدایت کے راستوں کو بتایا ہے. اس سورت کا جو بنیادی موضوع وہی ہے جو پورے قرآن کا موضوع ہے. پورے قرآن کا موضوع آپ حضرات بار بار اس کو یاد رکھیں، اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے.
یہ اپنے پڑھنے والے، سمجھنے والے، ماننے والے، یہاں تک کہ جو نہیں مانتا ان کے لیے بھی راستہ دکھاتی ہے، ہدایت کا، کامیابی کا سیدھا راستہ، سب کے لیے ہدایت۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین بھی فرمایا، کیونکہ اصل فائدہ اٹھانے والے تو ایمان والے ہیں، کیونکہ جو مانے گا وہی فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں مانے گا وہ تو مانتے ہی نہیں۔ لیکن ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت۔ اب یقین جانیے اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ قومیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، میں اور آپ نہیں پڑھ رہے قرآن۔ آج مسلمان قرآن نہیں پڑھ رہا، غیر مسلم قرآن پڑھ رہا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ وہ قرآن کو مانتے نہیں لیکن اس کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کی جو ضابطے قرآن بیان کرتا ہے کسی کتاب نے بیان نہیں کی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنی زندگی کے ہر قدم پہ قرآن سے روشنی حاصل کریں۔ روشنی یعنی قرآن ہمارے ہر قدم کو روشن کرے گا، تمہیں چلنا کس طریقے سے۔ تو قرآن کا عنوان ہے کتاب ہدایت۔ ہدایت، راستہ دکھانا، نقصان سے بچانا، گمراہی سے بچانا، کامیابی کی طرف لانا۔ اور یہ کلام کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آپ یقین جانیے، تھوڑا سا غور کیجئے، سمجھیے، اللہ اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس پہ غور کیجئے، پھر اس قرآن کو پڑھیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین انتہائی محبت کے ساتھ، شاید اس محبت کو الفاظ سے بتایا بھی نہ جا سکے کہ کتنی محبت ہے اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے۔ ساری مخلوق سے محبت ہے لیکن اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ ان کے نقصان کو اللہ کتنا ناپسند کرتے ہیں، ان کی کامیابی سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور کس طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ، ایک ایک بندہ، مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، یہ ناکام نہ ہو۔ میں بار بار مثال عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، جیسے ایک باپ اور ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ جو ماں باپ والے بیٹھے ہیں، جو اولاد والے بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنی محبت۔ پتہ لگ جائے کہ میرا بیٹا فلاں بری عادت کے اندر مبتلا ہو گیا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بری خصلت کے اندر ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے، باپ بے چین، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی، ماں آنسو بہاتی ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کس طرح اس کو اس نقصان سے اور ناکامی سے بچائیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ محبت بہت تھوڑی سی ہے، ادنا ترین ہے۔ اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے دنیا میں آنے کا، میں اور آپ وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ پیدا تھوڑی کیا ہم نے اپنے بیٹے کو، بنایا تھوڑی ہے میں نے اپنی بیٹی کو، ہم ذریعہ بنے ہیں صرف۔ دل میں محبت کس نے رکھی؟ اس رب نے رکھی جس کے پاس محبت کے خزانے ہیں۔ وہ کتنا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کتنا ایک ایک بندے کو چاہتا ہے، یہ قرآن کی آیات آپ کو بتائیں گی۔ کس طرح اللہ رب العالمین انسانوں کو گمراہی اور ناکامی سے بچا کر ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ مختلف انداز، مختلف اسلوب، مختلف طریقے، کبھی قسمیں کھا کے، کبھی دن اور رات کو سمجھا کے، کبھی صبح و شام، کبھی عورت و مرد، مذکر و مؤنث، کبھی گڑھوں کی مثال دے کے، یعنی کوئی پہلو، کوئی راستہ ایسا ہو کہ میرے یہ بندے ناکامی اور نقصان سے بچ جائیں۔ تو بنیادی موضوع قرآن کریم کا کتاب ہدایت۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا محبت نامہ ہے، محبت بھرا کلام ہے اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندوں تم کہاں جا رہے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر، جس نے تمہیں پیدا کیا، ساری نعمتوں سے نوازا، وہ تمہیں ناکام نہیں کرنا چاہتا، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تمہاری ہدایت و کامیابی
اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اس نے یہ اپنا کلام اتارا ہے، اس پہ غور کرو۔ تو یہ بنیادی موضوع ہے پورے قرآن کا۔ قرآن کی آیات کا انداز اور اسلوب مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے۔ گزشتہ سورۃ الضحیٰ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذریعہ اور واسطہ ہیں رب العالمین اور بندوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق و محبت رکھے گا آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، رب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس صورت میں 3 قسمیں کھا کے فرمایا دیکھو صبح و شام تم کوششوں اور محنتوں میں لگے ہوئے ہو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنے شب و روز کا ایک ایک عمل اس اپنے خالق و مالک کے حکم کے مطابق کرو، جو تمہیں بہت چاہتا ہے، جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری ناکامی کو نہیں چاہتا، تم اس کی راستے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے راستہ دکھایا، ہدایت کی صورتیں بتائیں، تم اس پہ چلو گے ہم تمہیں راحتوں اور نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر تم اپنے خالق و مالک کو بھول جاؤ گے تو نقصان کا سودا کرو گے، اپنے ہاتھوں سے اپنا دنیا و آخرت کا نقصان کرو گے۔ ان آیات کو جو تلاوت کی گئیں 13 آیات، ان کا ترجمہ دیکھیے پہلے، وہ ترجمہ بھی جو یہاں لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو بھی دیکھیے، ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی دیکھیے تاکہ یہ ان آیات کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد کچھ تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، مکہ مکرمہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے جو صورتیں مکی ہیں، زیادہ صورتیں مکی ہیں، کم صورتیں مدنی، ان میں سے اکثر کا مضمون یہی ملے گا آپ کو، رجوع اللہ، جنت، دوزخ، قبر، حشر، آخرت، توحید، رسالت، معاد، یہ سارے مضامین۔ کیوں؟ ایک زمین تیار کی جا رہی تھی تاکہ اب جو حکم نازل ہو اتنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اتنی معرفت اور محبت رب العالمین کے ساتھ پیدا ہو جائے، جو حکم آئے رب کا حکم ہے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مکی صورتوں میں یہ مضمون ہے، اور تقریباً صورتیں مکی ہیں اس آخری پارے میں۔ تو اس آخری پارے کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کی ترتیب سے جب مدنی صورتیں ہمارے سامنے آئیں، احکام آئیں، تو ہماری ایمان و یقین کی کیفیت و سطح، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت و معرفت کا کم سے کم وہ درجہ حاصل ہو جائے کہ حکم میرے رب کا ہے، میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں اور رب کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی، میں قسم کھاتا ہوں رات کی، یہ واو ہے شروع میں، اقسم اللیل، میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے رات کی، واللیل اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس منظر کی، اس کیفیت کی قسم کھائیے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلا جب اس کا اجالا پھیل جائے، والنہاری اذا تجلا ترجمہ فرماتے ہیں، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ والنہار، نہار کے معنی دن، اذا جس وقت، جب وہ وقت، پہلے وہ وقت تھا رات شروع ہوتی تھی، اتنا اندھیرا نہیں ہے، جب تاریک ہو جائے رات، بالکل اندھیرا پھیل جائے، تو واللیل اذا یغشا۔ والنہار، صبح ہوئی، ہلکی ہلکی روشنی، تھوڑا تھوڑا روشنی پھیلنی شروع ہوئی، عالم منور ہوا نہیں۔ اذا تجلا، تجلا جلوت، جلی، روشن، واضح، یہ نشان بالکل جلی ہے یعنی واضح ہے نا۔ تو اذا تجلا، قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، دو قسمیں۔ تیسری قسم، وما خلق الذکر والانثى،
اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اللہ پاک خود اپنی قسم کھا رہے ہیں. وما اور قسم ہے ما اس ذات کی خلقہ جس نے پیدا کیا. خلقہ پیدا کیا. الذکر مذکر کو نر کو، والانثی اور مؤنث کو، دو جنسیں بنائیں. تمام انسانوں میں مذکر و مؤنث، حیوانات کے اندر مذکر و مؤنث، یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، درختوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں. تو یہ خاص جنس پیدا فرمائی. وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، مذکر اور مؤنث کو. یہ تین قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اب قسم کھانے کی وجہ. آیت نمبر 4، ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی. ان یقیناً، سعیکم تمہاری کوشش، سعی کوشش، سعی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سعی کوشش، سعی پہ ہم مسلسل کوشش، سعی جد و جہد. تو ان سعیکم تمہاری کوششیں لشتی الگ الگ ہیں. ہر انسان کی کوشش الگ ہے. وہ الگ کیا ہے اس کو بیان فرمائیں گے. آیت نمبر 5، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا. فَأَمَّا پس جس شخص نے، فَأَمَّا مَنْ پس من جس شخص نے، آتا دیا، اعطا عطیہ دینا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى آیت نمبر 6، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا. وصدق اور تصدیق کی، دل سے مانا. بالحسنى کس کو؟ سب سے اچھی بات. صدق تصدیق کرنا، ماننا. حسنہ حسن خوبصورت، سب سے اچھی بات مراد دین اسلام، دین حق. تو کیا ہوگا؟ جو تین کام کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا سب سے اچھی بات کی، تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ترجمہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. آرام کی منزل جنت، تیاری کرا دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ بھی اس کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، وہ قدم اٹھا کے چل پڑا، اس کو منزل تک ہم پہنچائیں. کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ رب العالمین. فَسَنُيَسِّرُهُ، اب لفظی ترجمہ دیکھیے. فَسَنُيَسِّرُ، نُيَسِّر یسر سے ہے، یسر کے معنی آسانی. یسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. یسر کے معنی آسانی، عسر کے معنی کہتے ہیں بڑی عسرت ہے، تنگی ہے، اور یسر بڑے یسیر، حساب یسیر، آسان حساب. تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. کس چیز کو آسان کریں گے؟ لِلْيُسْرَى، آسانی کی جگہ، آسانی کی جگہ جنت. یہ تین اعمال پر، آتا واتقا وصدق بالحسنى. اس کے بالمقابل سنیے، وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی. وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ، البتہ وہ شخص من جو کہ بخیلہ بخل کرتا ہے، بخیلہ بخل کیا، بخل سے کام لیا، واستغنا اور بے نیازی، مستغنی، کیا ضرورت ہے ہم کو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا. کذب تکذیب کی، بالحسنى سب سے اچھی بات، دین اسلام، دین حق. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتے تو ہم اس کو تکلیف تک، تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. ہم اس کو تکلیف کی منزل جہنم، اس تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اب اس راستے پہ چل پڑے گا، ہماری توفیق سے محروم ہو جائے گا.
توفیق سے محروم ہو جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اب جب اللہ کسی کو توفیق سے محروم کر دیں تو اسے توفیق مل سکتی ہے بھائی. ہاں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، لفظی ترجمہ دیکھیے. فَسَنُيَسِّرُهُ، اس کے لیے آسان کر دیں گے مزے سے، حرام کاموں میں، گناہوں میں، عیش و عشرت میں، دنیا کی ہر برائی میں آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی ترقی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کو تیاری کرائیں گے، پہنچا دیں گے. کہاں؟ عسرا، تنگی کی جگہ پہ. پھر اس کے بعد سب سے بڑا سہارا، آج کمر مضبوط ہے. یہ دنیا کے طاقتور ممالک ہیں، یہ دنیا کی طاقتور شخصیات ہیں، یہ بڑی جاندار لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس مادی طاقت ہے. اللہ پاک دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. مال، ساری مال کی شکلیں، چاہے وہ حکومت کی صورت میں ہو، اسلحے کی صورت میں، پارٹی جتھے کی صورت میں، روپے پیسے سونے چاندی کی صورت میں، جس صورت میں ہو، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے. کب؟ جب وہ گرے گا تباہی کے گڑھے میں. لفظی ترجمہ دیکھیے، یہ تو ترجمہ وہ ہے جو نیچے با محاورہ لکھا، وما، اور نہیں، یغنی، کام آئے گا. ما یغنی، کام نہیں آئے گا. عنہ، ایسے شخص کے لیے جو اللہ کا نافرمان ہے. مالہ، اس کا مال. کس وقت؟ اذا، جس وقت. تردہ، وہ گرے گا گڑھے کے اندر. گڑھے میں گرے گا. دو گڑھے بیان کیے تفسیر میں آئے گا. پہلا گڑھا قبر، دوسرا گڑھا جہنم. پہلا گڑھا قبر، دوسرا گڑھا جہنم. کوئی مال کام نہیں آئے گا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندوں سنو غور سے، تم اپنے رب کو پہچانو، وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. ان علینا للہدی، یہ سچ ہے کہ راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. یہ سچ ہے کہ راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. انا، یہ سچ ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر. علینا، ہمارے ذمے. ایسا نہیں ہم کسی کو پکڑ کے ویسے ہی جہنم میں جھونک دیں گے. ایسا نہیں کسی سے ہمیں کوئی خاص دشمنی ہے، کسی سے ذاتی رنجش ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. ان علینا، یہ سچ ہے کہ ہمارے ذمے لازم ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. للہدا، ہدایت کا راستہ دکھانا. اور تم کیا سمجھو دنیا ہی سب کچھ ہے؟ نہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا، آخرت، للآخرۃ والأولی، اولا پہلے، آخرت بعد میں. آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. دنیا والے سمجھتے ہیں مال و دولت والے ہمارے قبضے میں، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے قبضے میں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، لفظی ترجمہ دیکھیے. اور یقیناً یہ بھی سچ ہے، لنا، ہمارے لیے، ہمارے قبضے میں، ہماری قدرت میں، ہمارے اختیار میں ہے. کیا چیز؟ للآخرۃ، بعد میں آنے والی آخرت، والأولی، آج نظر آنے والی دنیا. یہ دونوں چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں. آگے اسی مضمون کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کچھ اور کامیاب و ناکام لوگوں کا تذکرہ، ان کے اعمال بیان فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں. سب سے پہلی چیز 3 قسمیں ہیں، اس کو دیکھیے. یہ قسمیں کیوں کھائیں اللہ پاک نے؟ اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات ہے. آج دنیا کا بڑا آدمی قسم کھائے ہم متوجہ ہوتے ہیں. چلتا پھرتا آدمی قسم کھا لے آدمی توجہ بھی نہیں دیتا. یہ اتنا سچا آدمی، یہ اتنا عظیم آدمی، یہ اتنی نیک شخصیت، یہ قسم کھا رہی ہے. آپ یقین جانیے، تھوڑا سا دل تھام کے سوچئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے، انشاءاللہ جنت میں حضور کی مجلس میں بیٹھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں، حضور کوئی بات قسم کھا کے ارشاد فرمائیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. حضور نے قسم کھائی، کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضور قسم کھا رہے ہیں. جب پیغمبر علیہ السلام کی قسم کا ایک بحیثیت امتی کے میرے اور آپ کے دل میں، ادنا امتی ہیں ہم تو حضور کے، ہمارے دل میں یہ مقام ہے، تو رب العالمین کی قسم کا کیا مقام ہوگا. تو قرآن کی قسمیں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لرزا دینے والی چیز ہے. تو 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں بھائی. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس کا اجالا پھیل جائے، قسم ہے مذکر و مؤنث کی. کیوں سمجھایا؟ کہ جس طرح دن اور رات الگ الگ ہیں، جس طرح عورت اور مرد الگ الگ ہیں، جس طرح مذکر اور مؤنث الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہو سکتے. کوئی کہ دن اور رات ایک ہی، آپ بولیں گے بیوقوف، مجنون اور پاگل آدمی. کیسے ہو سکتا ہے؟ دن الگ رات الگ. دن اس کی روشنی، اس کی رعنائی، اس کا روشن اور چمکدار ہونا سب کو نظر آتا ہے، کسی کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں. دن رات، اس کا اندھیرا، اس کی ظلمتیں سب جانتے ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح مرد اور عورت ایک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ذی عقل تسلیم ہی نہیں کرتا اس کو. مذکر الگ، مؤنث الگ، ہر مخلوق کے اندر الگ، انسانوں میں الگ، حیوانات میں، نباتات میں الگ. سمجھایا کہ جب دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، جب مذکر و مؤنث ایک نہیں ہو سکتے، تو اے میرے بندو سمجھو نیک اور بد ایک نہیں ہو سکتے. نیک عمل اور برا عمل ایک نہیں ہو سکتا، دونوں کے الگ الگ نتائج ظاہر ہوں گے. نیکی کی مثال روشن دن کی طرح اور بدی کی مثال تاریک رات کی طرح ہے. جس طرح دن میں ہر بازی چیز نظر آتی ہے اس کی روشنی میں، اور رات کی تاریکی میں بڑی واضح چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. جس طرح مذکر و مؤنث کو تم ایک نہیں مانتے، اسی طرح نیک عمل اور برا عمل ایک نہیں ہو سکتا. نیکی کی کوشش اور بدی کی کوشش ایک نہیں ہو سکتی. تم کیسے اللہ کی نافرمانی، حق کو جھٹلا کے زندگی گزارو اور اچھے نتیجے کی امید رکھو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرق سمجھانے کے لیے قسم کھائی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پہ چلے گا، نفس اور شیطان اس کو بہلائیں گے، سب صحیح ہے، کچھ نہیں. دنیا میں اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے. کامیاب لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. دنیا کی ترقی کے لیے مولانا صاحب یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کون سی دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن قسم کھا کے کہہ رہا نہیں، ایک نہیں ہو سکتا. تم سچ بولو گے تو اس کی سچائی کے اثرات ظاہر ہوں گے، جھوٹ بولو گے تو اس کی برائی کے اثرات ظاہر ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھانا. یہ ہدایت، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ گمراہی، یہ دوزخ کا راستہ ہے. تم گمراہی والے کام کر کے جنت نہیں پہنچ سکتے. اور یقین رکھو جب تم قربانی دے کے، مشقتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے جنت کے راستے پہ چلو گے، تم جہنم نہیں پہنچ سکتے، تم ناکام نہیں ہو سکتے. ساری دنیا تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے، رب العالمین کہہ رہے ہیں تم کامیابی کے راستے کی طرف چل رہے ہو. بات واضح ہو رہی جی؟ یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ ہاں سمجھیے، قسمیں ویسے ہی نہیں کھائیں. بڑا مسئلہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھوڑی ہے. اگر آج ایمان و عمل کے خلاف زندگی گزاری، ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں. مجھے بتائیے اس اتارنے والے کو اگر یہ ایمان و عمل کے بغیر چلا گیا، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کو کامیاب کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ دنیا میں جیسی زندگی گزاری لیکن ایمان و عمل کے ساتھ چلا گیا، ساری دنیا اس کو ناکام کرنا چاہے، ناکام نہیں کر سکتی، کامیاب ہو گیا. اس یقین کو اتارنا، اس ہدایت و کامیابی کے راستے کی طرف ہم سب کو کھینچ کے لانا، یہ مقصود ہے قرآن کا. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے.
تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میرے بندوں سمجھو، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ایک نہیں ہو سکتے، تمہاری اچھی اور بری کوشش ایک نہیں ہو سکتی۔ وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر و مؤنث کو پیدا کیا۔ ایک اور بلیغ اشارہ ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث جس کو ہم نے پیدا کیا، جس طرح یہ الگ الگ ہیں، ان دونوں کے ساتھ ان کے اعمال بھی الگ الگ ہیں۔ جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، ان سعیکم لشتی، سعیکم لشتی، تم میں سے ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے۔ الگ الگ کا مطلب حدیث شریف میں آتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر حدیث سے سمجھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر انسان جب صبح کرتا ہے، ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے جان و مال کے سرمایے کو لگاتا ہے، اپنے سرمایے کو لگاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کوئی تو کامیاب اور نفع اٹھاتا ہے، کوئی خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ صبح ہوئی، کاروبار شروع کیا، سرمایہ لگایا، شام ہوئی تو بعض لوگوں نے نفع کمایا، ان کے سرمایے میں اضافہ ہوا، نفع کمایا، بعض اصل سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرف اشارہ ہے، صبح ہوتی ہے، ہم میں سے ہر انسان جب صبح کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنی جان اور اپنے مال کو لگاتا ہے۔ کس چیز میں لگاتا ہے؟ اعمال کے اندر لگاتا ہے۔ دیکھیں صبح ہوتی ہے، دو قسم، ان سعیکم لشتی، دو قسم کی کوششیں چلتی ہیں۔ پہلی کوشش کیا ہے؟ جان اور مال کو اللہ کی اطاعت میں۔ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھی، گھر سے نکلے، جو اللہ کے احکام ہے اس کو پورا کیا، دفتر گئے، دکان گئے، کارخانے گئے، گھر جہاں گئے، قدم قدم پر میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس بات کی کوشش کرنی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی اپنے کسی عمل سے اللہ ناراض ہونے لگے، کوئی کام ہو گیا، انسان نے فوراً توبہ کی۔ یہ شام ہوئی، یہ آدمی بہت بڑا نفع حاصل کیا، اس نے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی جان و مال، جو دو سرمایہ ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہوئے کیا؟ جو مال ہے جتنا ہے ہم سب کو پتہ ہے، جتنی طاقت ہے، اس کو لگایا اللہ کی اطاعت میں۔ اس نے اپنے سرمایہ سے نفع حاصل کیا، ایک ایک عمل پر وہ جنت بنی، وہ دنیا کی مدد و راحت اور برکتیں ہوئی، ہم سوچ نہیں سکتے اس کو۔ دوسرا آدمی، ان سعیکم لشتی، دوسرا آدمی، اس نے بھی صبح کی، اس نے صبح کی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، پورا دن اللہ کی نافرمانی، منمانی، اس کو آگے بیان کیا 3 چیزوں کے اندر۔ تو ان سعیکم لشتی، شام ہوئی، اس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے خسارے اور بربادی کو کما لیا، نقصان اٹھا لیا۔ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ دیکھیے آگے، ان سعیکم لشتی، قسمیں کھائیں، تمہاری کوشش 2 صورتوں پر ہے۔ اب 2 صورتیں کون سی ہیں؟ 2 کے 3 اعمال۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس وہ شخص جس نے خرچ کیا، آتا دیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا۔ آتا کیا دیا؟ جان و مال۔ جہاں حکم تھا جان لگانے کا وہاں جان لگائی، جہاں حکم تھا مال لگانے کا وہاں مال لگایا۔ آتا، اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب دل میں یہ بات اترے گی کہ نہ جان میری اپنی ہے، نہ مال میرا اپنا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہم سوچ لیں، تھوڑا اپنے آپ کو ٹٹول لیں، جان ہماری ہے، جان اللہ کی ہے، اور مال بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ بس یہ دن، آج کا دن میری زندگی کا ہے، اس میں کچھ ایسا عمل کر جاؤں کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آتا، دے دیا اس نے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا دیا۔ پوری زندگی ہے، پوری زندگی، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، زندگی کے ہر شعبے کے اندر آتا واتقا، اور ڈرتا بھی رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کام ایسا نہ کر لوں کہ اللہ ناراض ہو جائیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی جان و مال کو اللہ کی اطاعت میں لگایا اور تقوی اختیار کیا، یہ تو ہو گیا عمل۔ وصدق بالحسنى، خوب نیک اعمال کریں لیکن تصدیق نہ کریں دین حق کی، نہ، سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ حق،
دین اسلام دل سے تسلیم کیے. تو زبان سے اسلام کو تسلیم کر رہے ہیں, زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, دل سے, جب دل سے تسلیم کریں گے میرے محترم دوستوں, یہ بہت جامع اور بہت ہی دل نشین ترجمہ کیا ہے. سب سے اچھی بات کو دل سے مانا, صدقہ تصدیق کی. جب دل سے مانیں گے تو پھر لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں, پھر دل خود کہے گا نہیں یہ عمل تو مجھے کرنا ہے, اسلام کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے, میں کیسے اس کے خلاف کر سکتا ہوں. پھر نہیں کہنا پڑے گا جناب یہ آپ سنت کے مطابق کریں, یہ معاشرے کی رسم و رواج ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ تجارت اس طرح نہیں. تو دل اندر سے خود تڑپے گا, دل خود آمادہ کرے گا, میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھ کے تصدیق کی ہے دین اسلام کی, میں کیسے اس کے خلاف کر سکتا ہوں. وصدق بالحسنى, تو دل سے تصدیق کی, جان و مال کو اللہ کی اطاعت میں لگایا, واتقى, اور اللہ سے ڈرتا رہا. کہ یہ تین کام تم کر لو تو پھر اگلا کام کون کرے گا بھائی؟ اللہ رب العالمین. دیکھیے کتنی عجیب بات, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. کیا مطلب؟ صاف کئی احادیث ہیں کتاب الایمان کی, بخاری و مسلم کے اندر, کہ کیا ہوگا پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کے کاموں کی طرف ان کی مدد کریں گے, توفیق ملے گی, راستے آسان کریں گے, مشکلات میں سے راستے نکالیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہم تک پہنچنے کی محنت کرے گا. جاہدوا فینا, اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے محنت اٹھائے گا, کیونکہ اس راستے میں مشقتیں آئیں گی, ناگواریاں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, نقصان محسوس ہوگا. تو جو اس راستے پہ چلے گا, لنہدینہم سبلنا, ہم ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے, آسانی کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جی کیا کریں, دعا کریں, دل تو بہت چاہتا ہے نماز پڑھنے کا, لیکن بس توفیق نہیں مل رہی. اس کو سمجھیے اللہ ہر ایک کو توفیق دینا چاہتے ہیں, کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر صحیح معنوں میں دل کو ٹٹولیں تو محسوس ہوگا کہ اندر سے تصدیق میں کمی ہے, اندر سے تڑپ اور لگن میں کمی. اگر واقعی دل چاہتا اور اللہ سے اس دل کی چاہت اور دل کی تڑپ پر قدم اٹھاتے, اللہ کی مدد شامل حال ہوتی. اللہ یقیناً توفیق, وہ تو توفیق دینا چاہتے. یہاں وعدہ فرمایا ہے تم تین کام کر لو, دل سے اسلام کو مانو, تصدیق کرو کہ حق اسلام. ساری دنیا میں کافر کتنا روشن ہوتا ہوا, پھیلتا ہوا, چمکتا ہوا, بڑھتا ہوا, جوش مارتا ہوا نظر آئے, یہ باطل ہے, حق دین اسلام ہے. آج ساری دنیا لوٹ رہی ہے, پلٹ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے, گزشتہ دنوں سود کے خاتمے پر الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر میں مقتدر حلقوں کی طرف سے, اہل علم اور دیگر اسلام کو پسند کرنے والوں کی طرف سے کوششیں ہوئیں, اور یہ کوششیں صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں. ساری دنیا کا باطل اب سود اور اس کی لعنت کو سمجھ چکا ہے کہ سود وہ نظام ہے جو معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. بات ذہن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب جو آدمی قدم اٹھائے گا اللہ اس کے لیے آسان کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. مَنْ فَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى پہ عرض کر, دل سے تصدیق کریں. دین اسلام کا ایک ایک حکم سچا ہے, اس میں انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ ہمارے ان کاموں کو آسان کریں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے دیہات کے بدو لوگ جو اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے, جن کے پاس تعلیم و علم کچھ نہیں تھا, ان کی ایسی تربیت ہوگی کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کریں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن حضرات صحابہ کرام نے صدق بالحسنى, دل سے دین اسلام کی تصدیق کی. ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا حکم ہو اور ذرا سا کوئی شبہ اور شک پیدا ہو جائے. تو میرے محترم دوستوں پھر کیا ہوا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اس آیت کی تفسیر کے اس موقع پر میں اور آپ عزم کریں, مستورات سن رہی ہیں وہ بھی عزم کریں, اور یہ نیت کریں کہ اس فکر کے ساتھ ہم خود بھی عمل کریں گے اور ساری انسانیت تک اس بات کو پہنچائیں گے
کہ آج جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے، ان کی ہدایت و کامیابی کا ایک راستہ ہے دین اسلام کو دل سے مانیں اور اپنی جان و مال کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان پیدا کریں۔ اور پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ عملی طور پہ بات سمجھ میں آئے، اس کی کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، بس آج کا دن شروع ہوا اور عزم کر لیں کہ آج کا دن مجھے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ روزانہ صبح یہ عزم کریں اور اس عزم کے ساتھ پورا دن جہاں قدم لڑکھڑا جائے فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ یہ عمل کر کے دیکھیے، ایسا محسوس ہوگا آپ کو، لاشعوری طور پر دعوے سے کہہ رہا ہوں، محسوس ہوگا، قرآن کا حکم اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک ذات ہے جو آپ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں، کیونکہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آرام کی جگہ پہنچا دیں گے۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، دنیا مشکلات کی جگہ ہے، دنیا غموں کی جگہ ہے۔ ان غموں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں پہنچا دیں گے۔ تم تین کام کر لو، دین حق کی دل سے تصدیق، دل سے مانو، ایک ایک حکم، جہاں کوتاہی ہو رہی ہے یا اللہ مجھ سے کوتاہی، لیکن شبہ نہ کریں، شک نہ کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ ساری دنیا کا باطل ایک طرف، قرآن و سنت ایک طرف، ہم قرآن و سنت کے ساتھ ہیں۔ باطل کتنا زور لگا لے، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ حق غالب ہونے کے لیے آیا، باطل مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو وصدق بالحسنى، اور اپنی جان و مال کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ تیسرا عمل، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تین کام کر لیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ الٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ آسانی ہو پھر ہم دین پہ چلیں گے۔ قرآن کی ترتیب سمجھ رہے ہیں جی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں ہم آسان کریں گے، ہم توفیق دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، دوسرا راستہ کیا ہے؟ جس نے بخل کیا۔ بخل کیا کیا مطلب ہوا؟ یہ بخل ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال اپنی مرضی سے استعمال کریں، اپنی خواہشات میں لگائیں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز بطور امانت کے دی اور آپ اس کو اپنا منمانی استعمال کر رہے ہیں، کہ دیکھ کے کتنی تکلیف ہوگی کہ میری چیز ہے، میں نے امانت کے طور پہ دی تھی، کہا فلاں فلاں جگہ استعمال کریں، اجازت ہے، آپ وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں وہ ناراض ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، کہ میرا مال جہاں چاہوں، تمہارا مال کا ہے، مال تو اللہ کا ہے، تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے۔ میری جان جہاں چاہوں لگاؤں، نہیں، جان تو اللہ کی ہے، یہ جسم اللہ کا، یہ جان اللہ کی، یہ مال اللہ کا، چند دن کے لیے اللہ کے حکم پہ استعمال کرو، نہیں کرو گے بخیلا۔ واستغنا، اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی، بھول گئے اللہ کی ذات بھی کوئی ذات ہے۔ چلے جائیں بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اور مختلف قسم کی رنگا رنگ مجالس کے اندر، کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی مجلس والے ایک مجلس میں بیٹھے، آپس میں گفتگو ہوئی اور اٹھے مجلس سے اس حال میں کہ پوری مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا، کہ یہ مجلس والے مجلس سے اس حال میں اس طرح اٹھیں گے کہ یہ مجلس ان پر وبال ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے گدھے پہ سے اٹھے ہوں، مردار کے اوپر سے اٹھے ہوں۔ تم بیٹھے، تم نے اپنی دل و دماغ کو استعمال کیا، اللہ کا نام تک نہ لیا، اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا۔ تو فرمایا کہ وَبَسْتَغْنَا، اللہ سے بے نیازی، ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے محتاج، اس لیے دعا سکھائی ہے۔ دعا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، یہ پڑھیں مجلس سے اٹھتے ہوئے، ہر مجلس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری نعمتیں ہمیں دی، ہم بیٹھے، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے،
تو میرے محترم دوستوں، اللہ کو یاد رکھنا. وستغنا، دیکھیں واتقا آتا کی جگہ بخیلا فرمایا، واتقا کے مقابلے میں استغنا فرمایا. اللہ کا دھیان رکھا، واستغنا اللہ کو بھلا دیا. وکذب بالحسنی، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا. بار بار عرض کرتا ہوں، کوئی زبان سے جھٹلاتا ہے، کوئی عمل سے جھٹلاتا ہے. کافر زبان جھٹلاتے ہیں، بھی دین کچھ بھی نہیں، دین حق کے خلاف بات. مسلمان زبان سے نہیں جھٹلا رہا، مسلمان عمل سے جھٹلا رہا. ہمیں ضرورت ہی نہیں دین کی. 5%، 6% لوگ جو ہیں جو اللہ اکبر سن کے مسجد آتے ہیں. 25 سے 30%، زیادہ سے زیادہ لگا لیں 50% لوگ ہیں جو ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز. اگر جمعے کی نماز 100% مسلمان پڑھنے لگے نا، پوری دنیا میں کسی مسجد میں جگہ نہ ملے، روڈوں پر میدانوں کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہوں. زیادہ سے زیادہ 100% لوگ. یہ ہے اس حال، اس فریضے کا جو خاص اللہ کی یاد کے لیے قائم کیا گیا. اقیم الصلاۃ لذکری، جس پہ قدم قدم پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو وکذب بالحسنی، واستغنا کا اور مفہوم کیا ہوگا بھائی؟ واستغنا، اللہ سے بے پرواہی، بھلا دیا اللہ کو. وکذب بالحسنی، اور اچھی بات کو جھٹلایا. اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں نیکی کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں دین کی، ہمیں نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں اللہ کی رحمت و برکت کی، ہم نہیں مانتے جنت و دوزخ کو. یہ وکذب بالحسنی اچھی طرح سمجھیے اس کو. اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں. جس نے پورے ہفتے سر نہ جھکایا ہو، جس نے 1 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا ہو، پورے ہر لمحے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا، 1 مرتبہ الحمدللہ نہ کہا ہو، تو وکذب بالحسنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور مزید اتنا الحاد اور بے دینی پھیل رہی ہے کہ اب شکوک و شبہات دین حق کے بارے میں ہو رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں. بہت سخت وعید ہے اس کے اندر کہ ہم ان کو تکلیف کے منزل تک پہنچانے کی تیاری کریں گے. اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے، اب ان کے لیے راستہ کھول دیں گے کفر کا، شرک کا، بے حیائی کا، حرام کاری کا، دنیا کی عیش و عشرت کا، ہے نا، سارے راستے کھل جائیں گے ان کے لیے. شراب و کباب کی مجلسیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. وہ سمجھیں گے کہ بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، دیکھنے والے سمجھیں گے بڑے عیش و عشرت کے اندر ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے، یعنی اب جو گمراہی کے راستے کو اختیار کریں گے وہ راستہ ان کے لیے کھل جائے گا، ان کے دلوں پہ مہریں لگ جائیں گی. قرآن کی آیات ہیں. اور وہ اس گمراہی کے راستے پہ، جہنم کے راستے پہ چلتے چلتے اسی حالت میں اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیں، ہمیں پوری امت کو ہدایت دے، اس شقاوت اور بدبختی سے حفاظت فرمائیں. پھر ان کا نتیجہ و انجام وہ ہوگا. آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے تم نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ مال پر، قوت و طاقت پر، فوج اور اسلحے پر، قوم اور جتھے پر. وما یغنی، نہیں کام آئے گا ان کو، عنہ ایسے لوگوں کو، مالہ ان کا مال، اذا تردہ جب وہ گڑھے میں گریں گے. تردہ ردا گرنا، تردہ گڑھے میں گرنا. میں نے عرض کیا 2 گڑھے ہیں. پہلا گڑھا قبر، جس کو میں آپ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ارب پتی کھرب پتی آدمی، اسے پتہ بھی نہیں میرے پاس مال کتنا ہے. آج ایک ملک میں، کل دوسرے ملک میں، صبح ایک ملک میں، شام ایک ملک میں. ہم اس کو للچائی بھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بڑا دنیا کا تاجر. لیکن اللہ کا نافرمان گناہگار جب قبر کے گڑھے میں گیا ہے تو 1 روپیہ اس کا، سارے خزانے اس کو اس ناکامی سے نہیں بچا سکتے. اور کل وہ جب جہنم کی گڑھے میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا. یہ ساری بات ارشاد فرما کے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو یہ نہ سمجھنا ہم تم پہ ظلم کرتے. ان علینا للہدا، ہمارے ذمے ہے ہدایت کا راستہ بتانا. ہم نے بتایا یہ ہدایت کا راستہ ہے، دین حق کی تصدیق، جان و مال کو اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کا دھیان اور تقوی والی زندگی. اور دوسرا راستہ بھی دکھا. تو کیا یہ کرو گے تو کیا ملے گا؟ ہم تمہیں جنت کے راستے پہ چلائیں گے، کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولی. یہاں فرمایا آج دنیا والے سمجھتے ہیں دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے،
یہ ساری دنیا ہماری مٹھی میں، یہ دنیا کے طاقتور ممالک، یہ طاقتور شخصیتیں، یہ طاقتور قومیں یہ دنیا چلا رہی ہیں۔ آج مسلمان کی زبان پہ پتہ ہے یہ فلاں فلاں ہے نا، بس یہ ممالک یہ دنیا چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا ہمارے قبضے میں، آخرت ہمارے قبضے میں۔ تم دنیا میں عمل کرو گے، ہم آخرت میں بدلہ دیں گے۔ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، آخرت بھی ہمارے قبضے میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ ہم نے دنیا میں اختیار دے رکھا ہے، گزارو دنیا کی زندگی اور آ جاؤ آخرت میں ہمارے پاس، ہم تمہارے ہر عمل کا پورا بدلہ دیں گے۔ ان لنا للآخرہ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ آیات مجھے اور آپ کو، ہر ایمان والے کو، بلکہ ہر انسان کو غفلت اور دھوکے سے نکال رہی ہیں۔ میں آخر میں وہ قول ضرور نقل کروں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ سارے لوگ سو رہے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں کہیں جا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، خوب لذتیں خواب میں اڑا رہے ہیں۔ کہ اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، اب نظر آئے گا کہاں ہیں ہم۔ تو میرے محترم دوستوں، اس نیند اور خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے اللہ کا یہ کلام ہم کو، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ ہدایت اور جنت کا ہے اور کس طرح یہ راستہ آسان ہوگا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کون سا راستہ گمراہی اور دوزخ کا ہے اور کس طرح اس راستے پہ انسان چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ نور ضروری ہے بھائی، روشنی، دل روشن ہو جائے، اور ان آیتوں کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ جو اپنے بندوں سے چاہتے ہیں ہم اللہ کی مرضیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ آیت ہماری دنیا اور آخرت کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آیتیں میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے مفہوم پر بھی غور کرتے چلے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، یہ تینوں صفات پیدا فرمائے، اور فسنيسره لليسرى، یہ آیت ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔